ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے پروفیسر صاحب سے غلطی سے پوچھ لیا۔ پروفیسر صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، یہ بلبل مذکر ہے یا مؤنث؟ میاں، بلبل مذکر ہے۔ ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے پروفیسر پروفیسر صاحب، خیریت تو ہے؟ آپ میرے غریب خانے میں اس وقت؟ میاں، اس دن آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بلبل مذکر ہے یا مونس، تو میں نے جواب میں کہا تھا کہ بلبل مذکر ہے، لیکن آج ہی مرزا غالب کا یہ مصرع میری نظر سے گزرا کہ بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ اب چونکہ غالب کا شمار اہل زباں اور مستند شعراء میں ہوتا ہے، تو اس مصرعے کی روح سے بلبل مونس ہوئی۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ ابھی 1 ہی ہفتہ گزرا تھا کہ صبح صبح میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے پھر پروفیسر صاحب۔ پروفیسر صاحب، آپ اتنی صبح صبح، خیریت ہے؟ میاں، اس دن غالب کے مصرعے کی روح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلبل مونس ہے، لیکن آج ہی کلیات اقبال کا مطالعہ کر رہا تھا تو اقبال کا ایک شعر میری نظر سے گزرا۔ ٹہنی پر کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ اب اقبال چونکہ شاعر مشرق ہے، اقبال کے اس شعر کی روح سے بلبل مذکر ہوا۔ پروفیسر صاحب، آپ کی کرم نوازی کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے پروفیسر صاحب کو دل میں گالیاں بھی دی اور سوچا کہ چلو اب جان چھوٹ جائے گی۔ بھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ میں انڈیا پاکستان کا میچ دیکھ رہا تھا۔ دروازے کی گھنٹی کو پھر کسی نے پیٹا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے پھر پروفیسر صاحب۔ آپ پھر سے؟ میاں، آپ کے سوال پر میں نے بہت تحقیق کی اور بہت سی کتابوں سے استفادہ حاصل کیا۔ اب میرے دائیں ہاتھ میں جو کتابیں ہیں، ان کی روح سے بلبل مذکر ہے، اور جو میرے بائیں ہاتھ میں کتابیں ہیں، ان کی روح سے بلبل مونس ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ بلبل مذکر ہے یا مونس ہے۔ میں چلتا ہوں، مجھے ایک بہت ہی ضروری کام یاد آ گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب میری جان چھوٹ گئی۔ اب مجھے آپ لوگ بتائیں کہ بلبل مذکر ہے یا مونس۔